من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ پر اور ہتھیلی پر اور انگلیوں پر ہم مولز کی سٹڈی کر رہے ہیں کہ مولز کے کیا اچھے یا برے پھل انسان کو ملتے ہیں۔ تو آج ہم جوپیٹر فنگر پر اگر مول ہو اس کے پہلے پور پہ یا دوسرے پور پہ یا تیسرے پور پہ تو اس کے کیا اچھے یا برے پھل انسان کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ جوپیٹر فنگر یہ ہے اور یہ اس کا پہلا پور ہے، یہ اس کا سیکنڈ پور ہے اور یہ اس کا تھرڈ پور ہے۔ تو اگر اس پہ بلیک مول ہو اس جگہ پہ تو کیا اس کا اچھا یا برا پھل انسان کو ملے گا۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ انگلیوں کے یہ جو پہلے پور ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے سر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، دماغ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی حساب سے مول کے جو نیگیٹو اثرات ہوں گے وہ انسان کی شخصیت پر مرتب ہوں گے۔ تو جوپیٹر فنگر کے فرسٹ پور پہ جب مول ہوگا تو ظاہر ہے یہ پھر دماغی صلاحیتوں کو متاثر کرے گا، انسان کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، انسان منفی سوچنا شروع کرے گا اور کیا ہوگا، ایسا انسان شکی ہو جائے گا، تھوڑا وہمی ہو جائے گا۔ ایسے انسان بہت زیادہ وہمی ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور ہر بندہ ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور احساس تنہائی ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور انسان خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی انسان مخلص نہیں ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ایسے انسان کے جو ریلیشنز ہیں پھر ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، میرج میں پرابلم بننا شروع ہو سکتی ہے، بزنس میں بھی یہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اپنے کسٹمر کے ساتھ بیہیویئر تھوڑا غلط ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان شکی ہوگا، وہمی ہوگا، دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا اور انسان جو ہے وہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگے گا تو پھر وہ اتنا کامیاب انسان تو نہیں ہوگا، اس میں پھر پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح اگر جوپیٹر فنگر کے دوسرے پور پہ اگر مول ہو تو یہ پھر محبت کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ دل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جذبات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو دل اور محبت کے معاملات میں بھی ایسا انسان جو ہے وہ مار کھا جائے گا، اس کو دھوکہ ملے گا، ریلیشنز میں پرابلم آئے گی۔ اس کے علاوہ دوسرے سیکنڈ پور کو ہم بزنس کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو بزنس ہوگا، جو اس کی جاب ہوگی، اس میں مسئلے بنیں گے، اسے کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، وہ کسی کرپشن کے سکینڈل میں وہ ملوث ہو سکتا ہے، اس کے اندر روپے پیسے کا لالچ بڑھ سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے، ان کے اندر احساس ذمہ داری کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی فیلنگز کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے، دوسروں کی فیلنگز کو ہرٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی میرج میں پرابلم آئیں گے، ان کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ریلیشن زیادہ اچھے نہیں ہوتے، ایسے لوگ اچھے بزنس مین بھی نہیں ہوتے، بزنس میں بھی ایسے لوگوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کی جو شادی ہے اس میں پرابلم بن جاتے ہیں، میرج میں پرابلم آ سکتے ہیں، چاہے آپ کا فرسٹ پور پہ مول ہو یا سیکنڈ پور پہ مول ہو۔ تو یہ ریلیشنز میں پرابلم اور بزنس میں لاپرواہی، ریلیشنز میں لاپرواہی، دوسروں کی فیلنگ کا خیال نہیں رکھنا، اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انسان کے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں بلکہ بزنس میں بھی ایسے انسان کو کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے پور کی۔ تو تیسرے پور پہ اگر مول ہو تو پہلا تو یہ ہوگا کہ یہ پاؤں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، فزیکل، یہاں سے ہم فزیکل جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، انگلی کا جو لاسٹ پور ہوتا ہے، درمیان والی میں ہم دل کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور سب سے اوپر والی جو انگلی کے پور ہوتے ہیں فرسٹ پور، وہ انسان کے جو دماغی معاملات ہوتے ہیں سر سے ریلیٹڈ ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو تھرڈ پور پہ اگر مول ہوگا شہادت کی انگلی پہ تو انسان کی صحت سب سے پہلے متاثر ہوگی، لیور، جگر سے ریلیٹڈ پرابلم آ سکتی ہیں،
اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ حساس، بہت زیادہ ٹینشن لینے والے ہوتے ہیں، ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں. ایک انجانا سا خوف ان کے دل و دماغ میں ہر وقت چھایا رہتا ہے. اور ایسے لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے. اور میٹھے کے بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں، میٹھا بھی کھاتے ہیں، کھانا بھی ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب انسان موٹاپے کا شکار ہو اور ساتھ اس کی ٹینشن لینے کی عادت بھی ہو، تو یاد رکھیں میٹھا کھانے سے اتنی شوگر جلدی نہیں ہوتی، ذیابیطس نہیں ہوتی، شوگر نہیں ہوتی، جتنا انسان کو ٹینشن لینے سے شوگر ہوتی ہے. تو شوگر جیسی جو خطرناک بیماری ہے وہ زیادہ ٹینشن لینے سے، موٹاپے کی وجہ سے، زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو لیور سے ریلیٹڈ پرابلم، شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ شوگر ہو سکتی ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہہ لیں کہ بعض دفعہ بزنس کے معاملات میں کسی بدنامی کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے، کسی مالی سکینڈل کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ان کے اندر بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. زیادہ ٹینشن لینا، زیادہ ان کے اندر بھی ایک احساس سے کمتری پایا جاتا ہے اور لاپرواہی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اگر آپ نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے، اپنا ذائچہ وغیرہ آپ نے بنوانا ہے، تو میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کر دیں، تو پھر آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا اور آپ کی ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ بھی کی جائے گی. باقی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں مزید ابھی مولس کے ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بنانی ہے. ابھی تمام انگلیوں کو ہم ڈسکس کریں گے، انگوٹھے کو بھی ڈسکس کریں گے، تھم کو بھی ڈسکس کریں گے، ہتھیلی پر جو مولز پائے جاتے ہیں ان کو، اور جو ہتھیلی کی لائنز ہیں ان پر جو مول پائے جاتے ہیں ان کو بھی ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام ویڈیوز فوراً ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں. تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.